اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لائن نمبر 40 میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں، لیکن آج میں دوبارہ آپ کے ساتھ وہ لے کر دوبارہ چلوں گی۔ وہ آمینو ایمان لے آؤ بھی ساتھ ماں جو انزلت نازل کیا میں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو نازل جو ہے پہلے آج ہم اس کو سمجھیں گے اور پھر اگلی لائن پہ جائیں گے۔ قرآن مجید کے لیے بھی نازل کا لفظ آیا ہے، تو جو وحی کے ذریعے رسول چیز حاصل کرتے تھے اس کو نازل کرنا کہتے تھے۔ رسول جو تھے جتنے بھی سب پہ جن پر بھی وحی آئی وہ اپنے ذہن کی پیدا کردہ نہیں ہوتا تھا میسج، بلکہ ان کو باہر سے ملتا تھا، خدا کی طرف سے عطا ہوتا تھا، بٹ باہر سے وہ ریسیو کرتے تھے، اپنے جسم کے باہر سے۔ انسان جو ہے اپنی کوشش اور جد و جہد سے چیزوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے اٹھاتا ہے جب، تو اسے ڈسکوری کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدان بہت ساری چیزوں کے اوپر پردہ اٹھا رہے ہیں اور ڈسکور کر رہے ہیں چیزوں کو، جو ہم تک ڈسکوری پہنچ رہی ہے۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ سائنسدان جو ہے وہ چیزوں کو کیسے ڈسکور کرتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی قانون ہوتا ہے، اس قانون کو جب وہ سمجھ لیتا ہے تو وہ چیزیں اس کے لیے کھلنے لگ جاتی ہیں۔ حقیقت لیکن جو وحی ہوتی ہے وہ ریالٹی کو خود اپنے آپ کو نبی پر ریویل کرتی ہے۔ انسان تو ڈسکور کرتا ہے، لیکن وحی کے ذریعے جو چیزیں نبیوں پر نازل ہوتی ہیں وہ ریالٹیز جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبیوں پر خود ریویل کرتا ہے ریالٹیز کو۔ اس لیے ان کے لیے لفظ انزال کا لفظ آیا ہے۔ انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ خود بے نقاب ہوتی ہے۔ لیکن انسان میں بعض قوتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھ دی ہیں، اگر وہ ایکسرسائز کر لیتا ہے تو ان کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوتیں ایسی رکھ دی ہیں انسان میں، اللہ تعالیٰ نے چپ لگا کر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی قوت یا کوالٹی رکھی ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہم نے خود ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں اگر سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ قوت یا کوالٹی رکھی کہ میں عربی زبان کو سمجھ سکوں، تو خالی اگر میں بیٹھی رہتی گودی میں ہاتھ رکھ کے تو وہ عربی کا سمجھنا میرے پہ خود سے نہ کھلتا۔ ایفرٹ کیا، اس میں میں نے بہت محنت کی، تو وہ چیز میرے پر پھر میں نے ڈیولپ کی، اور ڈیولپ کے بعد وہ چیز میرے پر عیاں ہوئی۔ کئی لوگ اسی چیز کو کرامات کہتے ہیں۔ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر دین کے ساتھ تعلق ہوتا تو نان بلیورز سائنسدان کبھی بھی کچھ حاصل نہ کر سکتے۔ ہر ایک کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کوالٹیز کو پہلے پہچاننا اور پھر ان کو ڈیولپ کرنا ہر انسان کے اوپر خود سے منحصر ہوتا ہے۔ کوئی شخص چاہے وہ انبلیور ہو، ناٹ بلیور ہو، انبلیور ہو، وہ بھی ایکسرسائز کے ساتھ یہ کوالٹیز، کیونکہ وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ جو نان بلیور ہیں وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، ان کے اندر بھی کوالٹیز اور قوتیں رکھی گئی ہیں جو وہ ایکسرسائز کے ذریعے ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جب وہ ایکسرسائز کے ذریعے ڈیولپ کرتے ہیں تو چیزوں کو باہر سے ریسیو کرتے ہیں، تو وہ باہر سے چیزیں ان پر نازل ہو جاتی ہیں۔ نازل کو میں نے سمجھایا کہ وحی کو بھی انزلنا نازل کیا ہم نے۔
اللہ نے وحی کے ذریعے نبوت تو رسول پر نازل کی، لیکن ویسے چیزیں انسان اپنی کوشش سے، اپنی ایکسرسائز سے، اپنی قوتوں کو ڈیولپ کرتا ہے، تو وہی باہر سے جو وہ علم لیتا ہے، جو باہر سے چیزیں سیکھتا ہے قانون سے، جو اللہ کا بنایا ہوا ہی بندہ چاہے وہ نان بلیور ہو باہر کے بنائے ہوئے قانون کو سمجھتا ہے اور چیزوں کو سیکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی نازل کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 42 آیت کو آج ہم لے کر چلیں گے، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم لباس پہناؤ۔ لباس بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک میرے جسم پر اگر کوئی نشان ہے جو میں نہیں دکھانا چاہتی، خراب لگتا ہے، تو میں اپنے لباس سے اس کو چھپا لیتی ہوں۔ میرے جسم کی جتنی بھی کوئی کوالٹیز یا خرابیاں ہیں، میرا لباس ان کو چھپا لیتا ہے۔ خاص طور پہ جسم کا جو بھی اینگل ہے وہ میرا لباس اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو چھپانا ہوتا ہے، لباس کا مطلب ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم لباس پہناؤ الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باطل وہ چیزیں ہوتی ہیں، باطل کوششیں کیا ہوتی ہیں جن کا کوئی رزلٹ نہ نکلے، نتیجہ نہ نکلے۔ کرپشن جب لوگ کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت خوشحال ہو گئے، لیکن رزلٹ اچھا نہیں نکلتا، چاہے وہ 10 سال کے بعد رزلٹ نکلے، چاہے وہ 20 سال کے بعد۔ the result is not good of corruption because اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر ایکشن جو تم اس قانون کے خلاف کرو گے اور جو تم فیور میں کرو گے اس کا ایک ری ایکشن ہوگا، اچھے کا ری ایکشن اچھا اور برے کا ری ایکشن برا۔ تو حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ، حق کو چھپا نہ دو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم غیر واضح بنا دیتے ہو حق کو۔ چیز جو ہے حق وہ پھر اپنے اندر سے باہر نہیں آتی، کیونکہ لباس ہم نے اس کو باطل کا پہنا دیا ہوتا ہے۔ اس حق کو آپ واضح غیر واضح کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو کرپشن کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کرپشن از ناٹ الاؤڈ ان آر ریلیجن، بلکہ کسی بھی ریلیجن میں کرپشن از ناٹ الاؤڈ۔ جب وہ کرپشن کو باطل کا لباس بنا لیتے ہیں، حق کو، اس رول کو کہ کرپشن از ناٹ الاؤڈ، وہ باطل سے اس کو چھپا دیتے ہیں، تو ان کو معلوم علم وہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ آج میں آپ کو علم کا بھی، کیونکہ میں ورڈز کا ترجمے کرتی ہوں، میرا قرآن پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ الفاظ کے ذریعے ہر الفاظ کو پہلے کلیئر کرنا اور پھر ان الفاظ کو جوڑ کر جملے کی شکل دینا، لفظ کو حرف کو جملہ بنانا، حروف کو جملہ بنانا۔ تو میں آج بتاتی ہوں آپ کو علم کس کو کہتے ہیں۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو پہچاننا۔ ڈگریاں حاصل کرنے کو قرآن مجید علم نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کسی چیز کو جانو، پہچانو، حقیقت ریالٹی کا ڈیپتھ کو سمجھو، ریالٹی کی ڈیپتھ کو سمجھو، حقیقت کا ادراک کر لو۔ ادراک ہوتا ہے ڈیپتھ۔ علم وہ ہے جس سے آپ کا عمل بدل جائے۔ کئی جو ڈگریز والے ہیں ان کا عمل دیکھیں تو وہ ان کی ڈگری اس میں چھپ جاتی ہے۔ حقیقت کو جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ علم اس وقت تک علم نہیں کہلاتا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچ جاتا، یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عربز تھے ان کو بھی علم کا درجہ جو تھا وہ بہت بلند تھا ان کے ہاں بھی۔ معرفت کسی کا پہچان، معرفت کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، اور شعور کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، اس سے بھی بلند تھا علم۔ معرفت اور شعور سے بھی بلند تھا
इल्म, क्योंकि इल्म इन दोनों चीज़ों को भी अपने अंदर समेट लेता है, मार्फत को और शऊर को, इन दोनों चीज़ों को शामिल करता है और आगे बढ़ता है। खाली इन चीज़ों दोनों पे नहीं करता, बल्कि वो इदराक, डेप्थ को समझता है। इल्म के ज़रिए जो आलिम बनता है, और इल्म के ज़रिए हम, इल्म के ज़रिए जो आलिम होता है वो आलिम की जगह है आलमीन। इल्म से आलिम बनता है, आलिम से आलमीन बनता है। इल्म के ज़रिए जब हम किसी चीज़ का इल्म हासिल करते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, तो उसको आलिम कहते हैं। इल्म के ज़रिए जब किसी चीज़ को जानते हैं, उस जानने वाले को आलिम कहते हैं। तो कायनात के ज़रिए कि कौन हवाएं चला रहा है, कौन सूरज निकाल रहा है, कौन हम पानी के ऊपर से नीचे की तरफ बहा रहा है, बारिश कहाँ से आती है, इनके ज़रिए, कायनात के ज़रिए हम अल्लाह का इल्म हासिल करते हैं। इसलिए कायनात को आलिम कहते हैं, क्योंकि इल्म हासिल करते हैं कायनात से, इसलिए उसको आलिम कहते हैं। और फिर उससे हम आलिम से फिर ज़्यादा कायनात, जब 2-3 मतलब कि हो कायनात पूरी जब होती है, तो उसको आलमीन कहते हैं। इल्म से आलिम बनता है, आलिम से आलमीन बनता है, क्योंकि कायनात से हम इल्म हासिल करते हैं अल्लाह ताला का, तो इसलिए कायनात को इल्म सिखाने वाला आलिम कहते हैं। इसलिए जब ज़्यादा कायनातों का ज़िक्र होता है तो आलमीन कायनात के लिए भी इस्तेमाल होता है। इल्म हो गया। आई होप आपने समझा होगा कि जब अल्लाह कह रहे हैं कि तुम हक को बातिल का लिबास मत बनाओ, और हक जो है उसको गैर वाजिया ना कर दो बातिल का लिबास बनाकर, अभी कि तुम्हें इल्म होता है इस बात का, तुम जानते हो कि तुम सही नहीं कर रहे। और इल्म को वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इल्म का दर्जा अरबों में बहुत बड़ा दर्जा होता था, शऊर और मार्फत से भी ऊपर का दर्जा, क्योंकि इल्म मार्फत भी रखता है अपने अंदर, शऊर भी रखता है, और आगे वाला दर्जा भी रखता है अपने अंदर। तो अल्लाह कह रहा है कि इल्म रखते हो तुम, जानते हो तुम, पहचानते हो कि करप्शन ख़राब है, लेकिन करप्शन फिर करते हो। मैं सिर्फ करप्शन से समझा रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिनका हमें इल्म होता है, लेकिन हम बातिल का लिबास उनको पहना देते हैं। 43 व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकईन, सलात को कायम करना। मैंने पहले भी बताया है कि नंबर 1, जब घोड़ों की लाइन से, अरबी को मोस्टली जानवरों से समझाया गया, ज़बान, इंसान को जानवरों से समझाया गया है कि जानवरों की लाइन होती है। नंबर 1 घोड़े को साबिक कहते हैं, सबकत ले जाने वाला, आगे चले जाने वाला। नंबर 2 घोड़े को सल्ला कहते हैं, और सल्ला के जो पीछे खड़ा होता है, जब सल्ला, नंबर 2 घोड़े को कहते हैं जब सल्ला पहले घोड़े के जो आखिरी पाँव हैं उनको जगह अपने पाँव रखता है, तो वो मुसल्ला बन जाता है, सल्ला में घुस जाता है। ये भी मैंने बहुत दफ़ा बताया है, जिस चीज़ में आप घुस जाएं, इल्म में जब घुस जाएं, वाकई इल्म में जब आप घुस जाते हैं तो मुअल्लम बनते हैं। तकवा में जब वाकई आप घुस जाते हैं, प्रैक्टिकली यू स्टार्ट पिटफॉल से बचना, तो आप मुत्तकी होते हैं। तो इसी तरह मुसल्ला बन जाते हैं। तो सलात का मतलब जो है, पूरे कानून को जो हमारे पास नक्श छोड़ दिए गए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको फॉलो करके जो कदमों के निशान हम पर हमारे लिए छोड़ दी हैं, उस पूरे कानून को जब हम फॉलो करते हैं तो हम नमाज सलात अदा करते हैं। और सलात को जब अदा करते हैं
اور اس کو ادا کرنے میں بھی اپنا توازن قائم رکھتے ہیں تو اس کو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں۔ اقیم کا مطلب ہوتا ہے توازن قائم کرنا، کھڑا کرنا۔ صلاۃ کو کھڑا کر دو، ہم صرف پڑھتے ہیں، صلاۃ کو کھڑا نہیں کرتے۔ مثلاً اس قانون کو جب فالو کرتے ہیں اللہ کے، تو قانون کو فالو کرنے کے بھی بہت سارے درجات ہیں، بہت ساری سٹیجز ہیں۔ مثلاً ایز اے پیرنٹ میرے پر ایک قانون نافذ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پال لو، لیکن جب میں بچہ پال رہی ہوں اور بہت سارا ٹائم اس کو دے رہی ہوں تو خدا نخواستہ میرے پیرنٹس بیمار ہو جاتے ہیں، تو میرا یہ ہے کہ توازن قائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے صرف کہا ہے کہ بچے کو اچھی طرح پالو، پھر توازن کیا کہتا ہے کہ بچے کو پالو بھی لیکن اپنا تھوڑا سا ٹائم ماں باپ کو بھی دے دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے دو، اپنے دوستوں کو بھی دے دو۔ توازن رکھنا ہے، دین کو جب اپنا بنانا ہے، اس قانون پر جب عمل کرنا ہے تو عمل کرنے میں بھی توازن رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔ توازن جو ہے وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے جب اس قانون پر عمل کریں گے، جب اس قانون کو فالو کریں گے تو پھر بھی توازن کو برقرار رکھنا۔ اور آپ دیکھیں اردو میں بھی ہم جو ہمارا رائٹ اینگل ہے اس کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا توازن ہر شکل میں اپنا اینگل قائم رکھتا ہے، کبھی 60 بنا لیتا ہے واپس 90 پہ آ جاتا ہے، کبھی 20 کا بناتا ہے اور پھر واپس وہ کھڑا ہو کے دوبارہ رائٹ اینگل بنا دیتا ہے۔ رائٹ اینگل کو بنانا، صلاۃ کو قائم کریں تو رائٹ اینگل بناتے رہیں ہیں ہمیشہ، وہ ہے اقیم الصلاۃ۔ خالی اللہ تعالیٰ نے بندے کو اور اپنے آپ کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس قانون پر عمل کرنا از کالڈ، پورے قانون کو فالو کرنا صلاۃ کہلاتا ہے، اور اس صلاۃ میں بھی بیلنس کو قائم رکھنا سکھایا گیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ایک کہا کہ مان لو، قانون کو فالو کرو اور بیلنس رکھو، تو ساتھ ہی انسان کے لیے بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو کہ جو تجھے میں نے نشو و نما دے دی ہے، صلاۃ سے تجھے سمجھ آ گئی ہے، صلاۃ کو قائم کرنے سے تمہیں خود گرو کرنا آ گیا ہے، خود بڑھوتی آ گئی ہے، خود تو نے پھلنا پھولنا سیکھ لیا ہے۔ آتو الزکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کو نشو و نما، زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما، گروتھ، اپنی گروتھ کو دے دو۔ ایک ہوتا ہے عین اور توئے، الف عطا، اللہ تعالیٰ نے موسٹلی وہ اپنے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ اللہ کا شاور چل رہا ہے اوپر سے، لیکن شاور کے نیچے جا کے جو خود کھڑا ہوگا وہ بھیگے گا، لیکن بندوں کے لیے کیا کہا ہے؟ تے والا عطا، آتو الزکوٰۃ، اپنی گروتھ، اپنی نشو و نما لوگوں کی جھولیوں میں ڈال جا کے، اس کو کہتے عطا، الف تے الف تا عطا، الف تے الف تا عطا کر زکوٰۃ، اپنی زکوٰۃ، اپنی نشو و نما دوسرے لوگوں کی جھولیوں میں ڈال جا کے، اٹس یور ڈیوٹی۔ یہ قانون سکھایا جا رہا ہے۔ صلاۃ قائم کر، ابھی صلاۃ کو بھی اور قائم کرنے کو سمجھا دیا، ابھی عطا توئے والا اور الف والا عطا بھی سمجھا دیا، اور زکوٰۃ بتا دیا نشو و نما کو کہتے ہیں۔ ورکعوا، اور جھک جا، رکوع میں چلا جا، آدھا جھک جا، اور رکوع از مور ڈیفیکلٹ دین سجدہ، یعنی کہ آپ نے اپنا اینگل بھی قائم رکھنا ہے اور اوپر سے جھک بھی جانا ہے، ٹانگوں سے 90 کا اینگل بنائے، اور اوپر کے صحیح جو رکوع ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمر ایسے سیدھی ہو آگے کو کہ اس پر کتاب بھی رکھ دی جائے تو وہ نہ گرے، اس کو کہتے ہیں رکوع، اور رکوع از مور ڈیفیکلٹ دین سجدہ۔ رکوع میں سکھایا کیا جا رہا ہے ہمیں کہ اپنا اینگل قائم رکھ اور ساتھ آدھا جھک جانا بھی سیکھ،
पूरा झुक जाने से आधा झुक जाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि एंगल भी कायम रहे टांगों का और ऊपर से आप झुक भी जाए। मअर राकिईन, झुकने वालों के साथ। कौन है झुकने वाले? हमारे पास क्या क्या कहानियाँ हैं जो झुकने वालों की हमने सुनी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। आप अपने नबी से मोहब्बत तो बहुत ज़ाहिर करते हैं। नबी से मोहब्बत जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी से शो करें, अपने एक्शन से शो करें। व्हाट ही डिड, डू दैट। क्या किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो थे झुकने वाले। हमने उनसे सीखना है कि कैसे झुकना है। तो आज का सेशन मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरी कही हुई बातों को गौर से और समझ से और लिख कर और दोबारा सुनकर अपने आप को चेक करें कि कहाँ हम कुरान को सही तरह समझ रहे हैं और कहाँ अपनी सलात को कायम करना है हमने। अल्लाह हाफ़िज़।